سورہ فاتحہ کس نوعیت کی صورت ہے اور اس کے ضمن کے اندر کون سی احادیثیں وارد ہوئی ہیں اور کون سے اصحاب نے اقوال اس کے متعلق کہے ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہے دین کے اندر۔ سب سے پہلی بنیادی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ سورہ فاتحہ ایک ایسی صورت ہے جو قرآن مجید کے اندر پوری کی پوری اسی طرح نازل ہوئی۔ بہت ساری اور صورتیں ہیں جن کا نزول جو ہے مکمل نہیں ہوا، جیسے سب سے پہلی صورت نازل ہوئی ہے سورۃ العلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی، پھر اس کا کچھ حصہ بعد میں اس طرح وقفے سے صورتیں آتی گئی، لیکن سورہ فاتحہ پہلی واحد صورت تھی، پہلی جو پوری کی پوری ایک مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ پھر اس سے ہٹ کر سورہ فاتحہ کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا صلاۃ لہ لمن لا یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس انسان کی کوئی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ مطلب جو نماز کے فرائض ہیں ان میں سورہ فاتحہ بھی شامل ہے۔ اگر آپ نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، ایک فرض ہے نا، آپ سے ایک فرض جو ہے ترک ہو گیا تو فرض کے ترک ہونے سے نماز آپ کی نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ لمن لا یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اب اس حدیث کو لے کر متعدد فقہا نے اس سے اس کی تعویل کی ہے کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کا پڑھنا امام پر لازم ہے یا مقتدیوں دونوں پر لازم ہے۔ اب اس حدیث کے اوپر نا اختلاف العلماء، اسے ایک حدیث کے اوپر علماء کا جو ہے قول بڑا مشہور ہے کہ اختلاف العلماء علی اللہ اتفقوا، کہ علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ انہوں نے کبھی اتفاق نہیں کرنا۔ اب اس حدیث کے ضمن کے اندر علماء نے اختلاف کر لیا کہ ایک طرف حدیث ہے کہ لا صلاۃ لمن لا یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس حدیث کو لیتے ہوئے امام حنیفہ نے کہا کہ نماز کے اندر اگر امام سورہ فاتحہ پڑھ دے تو پیچھے مقتدیوں کی بھی ہو جاتی ہے، الامام ضامن، اگر امام نے پڑھ دی ہے تو پیچھے مقتدیوں کی بھی ہو جائے گی، مقتدیوں کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے، بس مقتدی ہے کہ پیچھے آئے اور امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ امام حنیفہ کا جو ہے ان کی جو ہے ایک فقاہت ہے۔ پھر اس سے ہٹ کر امام شافعی نے کہا کہ یہ جو حدیث ہے اس کے اندر تاکید ہے، مطلب امام بھی پڑھے گا سورہ فاتحہ اور مقتدی دونوں پڑھیں گے، چاہے صلاۃ جہری ہے یا آپ کا سری ہے، چاہے سری رکعت ہے جس کے اندر آپ خاموشی سے قرات کرتے ہیں جیسے ظہر کی ہے اور عصر کی ہے، چاہے جہری ہے مغرب عشاء اور جو ہے فجر کے اندر، امام بھی پڑھے گا اور مقتدی دونوں پڑھیں گے۔ اس لیے آپ شوافوں کو دیکھیں گے کہ ان کے ہاں جب بھی قرات کی جاتی ہے سورہ فاتحہ کی تو امام ایک آیت پڑھتا ہے، آیت پڑھنے کے بعد ایک مختصر سا وقفہ لیتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، امام وقفہ لے گا، پھر اس کے پیچھے مقتدی بھی الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیں گے، پھر الرحمن الرحیم امام وقفہ لے گا، مقتدی پیچھے پڑھے گا، ان کے ہاں یہ ترتیب ہے۔ امام حنیفہ نے کہا کہ امام اگر کھڑا ہے، امام پڑھ رہا ہے تو امام کے پیچھے سب کی ہو جائے گی۔ امام شافعی نے کہا کہ نہیں، اس کے اندر تاکید ہے، امام نے بھی پڑھنی ہے اور پیچھے مقتدیوں نے بھی پڑھنی ہے، مقتدی آ کے پیچھے کھڑا ہو کے کیا کرے گا، ایسے ہی کھڑا ہے تو بس کھڑا ہے تو وہیں کھڑا آ کے اس نے دائیں بائیں سلام پھیر دیا، اس کی نماز ہوگی۔ اس سے ہٹ کر امام مالک نے جو استدلال کیا اس حدیث سے، امام مالک نے کہا کہ اگر امام جہری رکعت کے اندر ہے تو پھر پیچھے مقتدی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کا استدلال بھی اسی قرآن کی آیت سے ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا، اے ایمان والو جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنو، فاستمعوا لہ وانصتوا، اور خاموش رہو تاکہ تمہارے پر رحم کیا جائے۔ تو امام مالک نے کہا کہ جب جہری رکعت ہو رہی ہے، ایک امام اونچی جو ہے آواز کے اندر قرات کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جب امام اونچی جو ہے آواز کے اندر قرات کر رہا ہے تو مقتدیوں کے لیے چاہیے کہ قرآن کو سنیں، قرآن کو سننا واجب ہے، مقتدیوں کے لیے چاہیے کہ قرآن کو سنیں، قرآن کے اندر نہ پڑھیں، قرآن کے اندر آپ اپنا ایک جو ہے قرآن شروع کر دیں، امام پڑھ رہے ہیں الحمدللہ تو آپ بھی پیچھے سے پڑھنا شروع کر دیں۔ امام مالک نے کہا کہ اگر نماز جہری ہے تو اس کے اندر مقتدی کے لیے لازم ہے کہ وہ پیچھے خاموشی سے سنے لعلکم ترحمون، تاکہ اس پر رحم کیا جائے۔ اس سے ہٹ کر اگر سری ہے تو سری کے لیے مقتدی کے لیے لازم نہیں ہے کہ پیچھے آ کے بس کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کے سجدہ رکوع کر کے اور سلام پھیر کے چلا گیا، سری کے اندر مقتدی امام دونوں کے لیے لازم ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ پھر اس سے ہٹ کر مختلف جو ہے آپ کو اس کے اندر جو اختلافات ملیں گے، لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے ایک فرض ہے نماز کا، اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوتی، اگر آپ اس سورہ فاتحہ ترک کر دی تو آپ نماز کو دوبارہ جو ہے اس کا اعادہ کریں گے۔ پھر سورہ فاتحہ کی اہمیت اللہ کے نبی نے یوں فرمائی ہے
کہ لا مثل لہا فی التوراۃ والانجیل وفی ھذا القرآن، کہ سورہ فاتحہ کی مثال نہ تورات کے اندر ہے، نہ انجیل کے اندر ہے، نہ ہی اسی قرآن کے اندر ہے، نہ اس قرآن کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو سورہ فاتحہ کے متعلق حضرت علی کہا کرتے تھے کہ یہ ایسی صورت ہے کہ اس کی تفسیر 70 اونٹوں پر آتی ہے۔ 70 اونٹوں پر اگر ہم اس کی تفسیر لکھنے کے لیے بیٹھے، اور یہ کہنے کی بات نہیں تھی، ایک مرتبہ حضرت علی نے سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع کی، رات کو شروع کی تو صبح تک خالی اس کی بے کے اوپر انہوں نے پوری رات گزاری ہے، بسم اللہ، بے کے اوپر انہوں نے پوری رات اس کے اوپر وقف کر دی۔ تو اس سے ہٹ کر امام راضی رحمہ اللہ وہ کہا کرتے تھے کہ سورہ فاتحہ کے اندر 10,000 مسائل کا حل ہے۔ جب انہوں نے لوگوں سے یہ بات کی کہ سورہ فاتحہ کے اندر 10,000 مسائل کا حل ہے، تو لوگوں نے ان پر ہنسنا شروع کر دی، یہ کون سی بات ہے، یہ 7 آیتوں ان کے اندر کون سی 10,000 مسائل کا حل ہے۔ جب لوگوں نے ان کا تمسخر اڑایا تو ان کی غیرت نے جو ہے گوارا نہیں کیا، تو امام راضی نے تفسیر اپنی لکھی، اور آپ اٹھا کے ان کی تفسیر پڑھے تو آپ کو جو ہے اتنی بڑی بڑی جو ہے مجلات کے اندر ان کی آپ کو تفسیر ملے گی، اور خالی سورہ فاتحہ کے اندر انہوں نے 10,000 مسائل کا حل انہوں نے لکھا ہے۔ پھر اس سے ہٹ کر عرب کے ہاں جب بھی کوئی چیز محبوب ہوتی تھی تو عرب لوگ اس چیز کے بتحاشا نام رکھ دیتے تھے۔ جیسے ابھی عربی زبان کے اندر آپ بخوبی واقف ہیں، گھوڑے کے بتحاشا نام ہے، اونٹ کے لیے بتحاشا نام رکھے گئے ہیں، مطلب جو چیز ان کے ہاں محبوب ہوتی تھی تو اس کے وہ بتحاشا نام رکھ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح عربوں کے ہاں یہ سورہ فاتحہ ایک محبوب ترین صورت ہے، تو اس لیے اس کے بھی بتحاشا نام رکھے گئے۔ ایک ہے اس کا نام الشافعہ، ایک اس کا نام رکھا گیا القرآن،